سب سے پہلے تو ذرا بجٹ پہ ہی آ جاتے ہیں. یہ ابھی جو بجٹ آیا اس کو وفاق میں اور 2 صوبوں میں تو سرکاری ملازمین سے وعدے کے مطابق ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے 35% اور 17.5% جو پینشن کا وعدہ کیا تھا کہ اس میں بھی اضافہ ہوگا اس پہ بھی عمل پیرا ہوا جا رہا ہے. لیکن پنجاب میں ایسا نہیں ہو پا رہا. آپ اس سارے مسئلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور تھوڑا سا اس پر بھی روشنی ڈالیے گا کہ آگے نگران سیٹ اپ جو وفاق میں آنے جا رہا ہے اس کے لیے معاشی چیلنجز کس قسم کے ہوں گے؟ ملیہ میں اس کا ایک آنسر آپ سے پوچھتا ہوں. اگر آپ کی سیلری فریز ہو جاتی ہے ایز این اینکر یا کم ہوتی ہے تو آپ اپنے ملازمین کی سیلری بڑھائیں گے؟ پوائنٹ از کہ یہ اسٹیٹ ایک بینکرپٹ اسٹیٹ ہے اور یہ بینکرپٹ ہے کم سے کم 20 سال سے. اور بینکرپسی سے مطلب دی اونلی وے دے سروائیونگ کہ ڈومیسٹکلی بورو کیے جا رہے ہیں. اس وقت بینکنگ سسٹم کا 70% لونز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کو تو بالکل پیچھے رہ گئے, ان کو تو لونز ہی نہیں ملتے. دوسری طرف بھیک مانگتے ہیں. اس گورنمنٹ کے ہر پچھلے 20 سال سے دوستوں سے بھیک مانگ رہے ہیں, پھر بوروئنگ کر رہے ہیں, کبھی بانڈ ایشو کر رہے ہیں کہ جو ایک ایکسٹراویگنٹ لائف سٹائل ہے سوسائٹی کا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. سو یہ ٹائم آف ریفلیکشن ہے. دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے, آئی تھنک آئی ڈونٹ نو 30 سال سے ہم ایک بڑی فلاڈ پالیسیز پرسو کر رہے ہیں. انرجی میں مثلاً قیمت اگر 100 ہے تو ہم 80 کی بیچ رہے ہیں اور 80 کی بیچ کے میں بھی 70% یا 80% کلیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ 30 سال سے اس وقت آپ کا جو گردشی قرضہ ہے وہ 2,500 ارب پہ پہنچ گئے. وہ کسی نے تو دینا ہے نا. تو یو کی ناٹ ہیو اٹ بوتھ ویز کہ آپ اپنے ایکسپینڈیچر بھی بڑھائیں, سیلریز بھی بڑھائیں اور پھر ہوپ کریں کہ کسی طرح یہ جو ایک بینکرپسی کا ایلیمنٹ ہے یا اسٹیٹ آف بینکرپسی اس سے آپ نکل آئیں گے. ایز پاکستان کو دیکھیں اگلے 10 سال ایکسٹریم بیلٹ ٹائٹننگ کرنی پڑے گی ٹو گیٹ بیک ٹو نارمل سی. بالکل صحیح. اچھا عابد حسن صاحب, آپ اپنے جواب کو یہیں سے کنٹینیو کیجئے گا. میں آپ سے ایک چھوٹا سا اس میں سوال کلب کر دوں اور ساتھ ہی آپ کا جواب بھی دے دوں. آپ نے بجا فرمایا کہ اگر میری سیلری فریز ہو جائے اور اگر میں نے اپنی تنخواہ میں سے آگے ملازمین کو تنخواہ دینی ہے تو کیا مجھے پہلے سے بجٹ بناتے ہوئے اس چیز کا ادراک نہ تھا کہ آگے کیا حالات ہیں, میرے پاس پیسے ہیں کتنے قومی خزانے میں کیا وعدہ کر رہی ہوں؟ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تھوڑا سا اوور آپٹیمسٹک قسم کا, اوور انتھوزیاسٹک وعدہ تھا ٹو بگن ود؟ دیکھیں بالکل ابھی بات یہ ہے کہ اٹ از سو ایزی. جو سیکٹر ٹیکس دے رہے ہیں نا, مینوفیکچرنگ ہے موسٹلی, اس پہ آپ ٹیکس بڑھاتے رہیں. اور بیسکلی ٹیکس جب آپ لگاتے ہیں نا کسی سوسائٹی میں وہ اکنامک ایکٹیویٹی کو کل کرتا ہے. بٹ ایز اے اسٹیٹ یو ہیو ٹو امپوز ٹیکسز. اب آپ اس وقت پاکستان میں انڈائریکٹ ٹیکس از ون آف دی ہائیسٹ ان دی ورلڈ. کیوں؟ کیونکہ آپ ڈائریکٹ ٹیکس اکٹھے ہی نہیں کر سک رہے. سو کمنگ بیک دیکھیں اب ٹھیک ہے, مے بی ان کی مجبوری تھی, الیکشن آ رہے ہیں, they were there for the short time. صحیح. وہ بھی اب نئی گورنمنٹ آتی ہے, پوری ایز اے سوسائٹی وی ہیو ٹو ریفلیکٹ کہ ہم اس میس میں کیوں پہنچے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹیک کریکٹیو ایکشن. اور اس میں جو آپ نے بات شروع کی تھی آپ کے دوسرے مطلب جو ہیں بات کو دیکھیں, فرسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ از کہ ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے اور یہ جو 40-50 سال سے بیہائنڈ دی سین ہو رہا ہے نا, اٹ ہیز ٹو اینڈ. یہ نہیں ہو سکتا کہ بزنس ایز یوزول جوڑ توڑ, ادھر وہ سسٹم ڈاؤن ہو گیا ادھر ہو گیا. وی ہیو ٹو ہیو ریئلی فری اینڈ فیئر الیکشنز. انڈیا میں بھی ہوتے ہیں, انڈیا کی پولیٹیکل سسٹم از ایز میسی ایز آرز. بٹ آج تک کبھی انڈیا میں کسی نے نہیں کہا کہ جی وہ دیکھیں وہاں فراڈ ہو گیا, ووٹ نہیں کاؤنٹ ہوئے, وہ جی پری پول ریگنگ ہوگی. ہمیں ایز اے سوسائٹی وی ہیو ٹو ریئلی کم ٹو این انڈرسٹینڈنگ کہ دس مسٹ اینڈ, ادروائز ہم گریجولی آہستہ آہستہ کر کے وی آر ڈکلائننگ. ہم تو پتہ نہیں کمیٹی آف نیشنز میں وی آر ایٹ دی باٹم ناؤ because of bad economic policies and bad political policies. اچھا عابد حسن صاحب, I'm coming back to you. ابھی ہم گفتگو میں شامل کرتے ہیں حسن رضا پاشا صاحب کو. پاشا صاحب آپ نے گفتگو سنی, آپ پاکستان بار کاؤنسل کے چیئرمین بھی ہیں, سارے لیگل معاملات کو آپ بہت قریب سے دیکھتے ہیں. ابھی عابد حسن صاحب نے بجا فرمایا کہ بھارت میں بہت سارا کچھ ایسا ہے جو ظاہر ٹیکنالوجی میں بہت آگے چلے گئے, معیشت میں بہت آگے چلے گئے, وہاں پر جوڑ توڑ کی شکایت نہیں ہوتی, جو الیکشن رزلٹ آتا ہے اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے.
وہاں پہ پاکستان کی نسبت ڈیموکریسی اصل معنوں میں، حقیقی معنوں میں بہت مضبوط ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں لیگل پرسپیکٹو میں چیزوں کو کہ پاکستان میں اگر ایک ویک سسٹم ہے تو اس میں لا اینڈ آرڈر جو ہمارا رول آف لا ہے، رول آف لا کی بہت شکایت کی جاتی ہے کہ پاکستان میں اس کی بڑی کمزوری دکھائی دیتی ہے. آپ کو اس میں کیا فیکٹرز لگتے ہیں کہ انوالوڈ ہیں اور ہم بحیثیت قوم کیسے اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں؟ بالکل ملیہ، آپ درست فرما رہی ہیں کہ ہمارے پڑوسی ممالک جو ہیں وہ ہم سے آگے چلے گئے. ایون فائنینشلی اگر دیکھا جائے، اب عابد صاحب اکانومسٹ ہیں، انہوں نے بات کی ہے کہ دیکھیں آج سے 4-5 سال پہلے یا 6 سال پہلے افغانستان کا کیا حال تھا. آج ان کی مضبوط ہے. واٹ ٹو ٹاک اباؤٹ انڈیا اینڈ ادر کنٹریز. انڈیا میں تو آپ دیکھیں ان کے ریزروز دیکھ لیں، ہر حوالے سے وہ ہم سے آگے ہیں، معاشی طور پہ اور اس طور پہ وہ جو سیاسی طور پہ بھی. اب سیاسی اور قانونی معاملات کو اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی ہمارے جو اندر ہے وہ انعطاف پذیری آئی ہوئی ہے. اور خاص طور پہ عدلیہ کے حوالے سے آپ نے بات کی، عدل کے حوالے سے بات کی، تو اس میں پچھلے کچھ عرصے سے کچھ شرمندگی بھی ہمیں ہو رہی ہے. ہم وہ ان پٹ نہیں دے رہے جو ہمیں دینی چاہیے تھی، وہ آؤٹ پٹ نہیں دے رہے جو دینی چاہیے تھی. اعلیٰ عدلیہ میں جو تقسیم نظر آ رہی ہے واضح طور پہ، اس کا امپیکٹ بڑا پڑا ہوا ہے، ہماری سوسائٹی پہ پڑ گیا ہے. وہ لوگ جن کو اس شعبے سے کوئی وابستگی نہیں تھی، کوئی تعلق نہیں تھا، وہ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک عام آدمی بھی جب بات کرتا ہے، ہمیں جب جانتے ہیں کہ سب وکیل ہیں ہم جس کے پاس جاتے ہیں یا جہاں بھی جاتے ہیں بات ہی یہ کرتے ہیں، او جی یہ سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے، ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم آگے جانے کے بجائے پیچھے چلے گئے ہیں. نظریہ ضرورت جو ہے وہ جہاں پہ پاکستان میں کبھی بھی دفن نہیں ہوا. حالانکہ منیر کا نام لیتے ہیں، اس کے بعد کتنی دفعہ نظریہ ضرورت کو ہم نے استعمال کیا، اور آج ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہماری عدلیت جو ہے وہ دنیا میں 126ویں نمبر پہ آ گئی ہے. تو یہ اتنا خطرناک عجیب سا ٹرینڈ ہے. حسن رضا پاشا صاحب، ایک سوال آپ کی اجازت سے اس میں شامل کرنا چاہوں گی، اور پھر عابد حسن صاحب سے بھی ذرا معاشی سوال ہم کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ جب رول آف لا کی بات آتی ہے تو ظاہر ہے کہ عام پاکستانی آدمی جو شاید کوئی جوتے پالش کر رہا ہے اس وقت سڑک پہ بیٹھ کے، یا کوئی ویٹر جو کھانا سرو کر رہا ہے، یا میں جو اپنا شو ہوسٹ کر رہی ہوں، یا کوئی وکیل جو اپنا کیس لڑ رہا ہے کسی عدالت میں، کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والا شخص جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے جو طاقتور لوگ ہیں، جو حکمران ہیں، جب وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو یوں ہوا میں اڑا دیتے ہیں اور یوں کھلے عام پامالی ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی سیاستدان ہو، تو کس قسم کا امپریشن لیتی ہے عوام، اور پھر لوگوں سے قانون پہ عمل درآمد کروانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بات صرف اتنی ہے کہ جب ہم اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے اور انصاف کے ترازو کو ہم سیدھا نہیں رکھ سکتے، تو ہم کسی دوسرے سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ انصاف کر پائے گا. نا انصافی مجموعی طور پہ پوری سوسائٹی میں اپنی تمام تر میرے خیال ہے تھوڑی سی سگنلز کی ڈسٹورشن ہے. پروڈیوسر صاحب یہاں پہ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں. سی یو آفٹر شارٹ بریک.